باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ اسراء کی آیت نمبر 135 کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کے لیے گواہی دیتے ہوئے انصاف پر خود قائم ہو جاؤ۔ اے ایمان والو، اللہ کے لیے گواہی دیتے ہوئے انصاف پر خوب قائم ہو جاؤ، چاہے تمہارے اپنے یا والدین یا رشتہ داروں کے خلاف ہی گواہی ہو۔ جس پر گواہی دو وہ غنی ہو یا فقیر، بہرحال اللہ ان کے زیادہ قریب ہے۔ تو نفس کی خواہش کے پیچھے نہ چلو کہ عدل نہ کرو۔ اگر تم ہیر پھیر کرو یا منہ پھیرو تو اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ انصاف پر خوب قائم ہو جاؤ۔ اس آیت مبارکہ میں اگر وہ انصاف کے تقاضے پورا کرنے کا حکم بیان کیا گیا ہے، جو چیزیں آدمی کو ناانصافی کی طرف مائل کرنے کا سبب بن سکتی ہیں، ان کی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا کہ یہ چیزیں انصاف کرنے میں آڑے نہ ہیں۔ اقربا پروری، رشتہ داروں کی طرفداری، تعلق والوں کی رعایت کرنا، کسی کی امیری کی وجہ سے اس کی حمایت کرنا، اس حوالے سے بڑی ایک اہم جو ہے واقعہ بھی منسوب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک عورت چوری کے الزام میں لائی گئی تو اس کی سزا میں کمی کے لیے کہا گیا کہ ان کی سزا معاف کر دی جائے، تو آپ نے فرمایا کہ اگر اس کی جگہ میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو اس کو بھی میں یہی سزا سناتا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے لیے ہمارا معیار کچھ اور ہوتا ہے اور دوسروں کے لیے ہمارا معیار کچھ اور ہوتا ہے۔ ہم ہر وہ بات جو کہتے ہیں اس پر خود عمل نہیں کرتے۔ ہمارا موجودہ سماجی اور معاشی نظام جس بری طرح زوال و انحطاط کا شکار ہے اور جس طریقے سے ہمارے کاروبار میں، تجارت میں جھوٹ جو ہے وہ رچ بس گیا ہے، اور ہماری عدالتی جو نظام ہے، عدالتی سسٹم جو ہے، اس میں جھوٹ کا جو ہے وہ جتنا عمل دخل ہو گیا ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ اور اس کے پھر ساتھ ساتھ امیروں کے لیے، غریبوں کے لیے قانون کے تقاضے مختلف بنا دیے گئے ہیں۔ ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ غریبوں کو جو ہے وہ انصاف لینے کے لیے بہت تگ و دو کرنی پڑتی ہے، پھر بھی انہیں انصاف موجودہ دور میں نہیں ملتا۔ وکیلوں کی بہت زیادہ فیسیں، اور پھر اگر وہ حق پر ہیں، اپنا حق لینا چاہتے ہیں، تو جو قبضہ گروپ، جو مافیا، جو قاتل، جو ڈکیت، جو لینڈ مافیاز اس وقت ہمارے معاشرے کو جنہوں نے یہ کمال بنا رکھا ہے، وہ ان کی ایک نہیں چلنے دیتے، بلکہ وہ مافیاز جو ہیں انہوں نے انصاف کو اپنی لونڈی بنا کے رکھا ہوا ہے۔ وہ اپنی مرضی سے فیصلے کرواتے ہوئے بھی ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ پاک کے پیغام کو، اللہ پاک کے حکم کو ہم نے مسلمان ہوتے ہوئے پس پش ڈال دیا ہے، اور آج وہ قومیں جن کو ہم کافر کہتے ہیں، ہمیں امریکہ، یورپ میں جو ویلفیئر اسٹیٹ کا کانسیپٹ نظر آتا ہے، جو قانون کی عملداری نظر آتی ہے، وہ شاید کسی مسلم ملک میں ہمیں نظر نہیں آتی۔ اپنے وطن پاکستان میں امیروں کے لیے قانون کا انداز مختلف ہے، وڈیرے کے لیے، جاگیردار کے لیے، سابق جرنیلوں کے لیے، سیاستدانوں کے لیے، بیوروکریٹس کے لیے بالکل ڈفرینٹ انداز میں ان کو جو ہے نا وہ قانون ٹریٹ کرتا ہے۔ ججز جو ہیں ان کے لیے اسپیشل
اس دن بھی عدالتیں لگا لیتے ہیں جس دن چھٹی ہوتی ہے، اور عام آدمی بیچارہ جو ہے وہ اپنی حق لینے کے لیے، اپنی جو ہے وہ اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے جتنی بھی تگ و دو کرتا ہے وہ اس کی بیکار چلی جاتی ہے۔ یہ میں خود نہیں کہہ رہا، سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کی یہ آبزرویشن ہے کہ پاکستان میں سول لٹیگیشن جو ہے اپنا حق حاصل کرنے کے لیے، اپنا زمین کا حق لینے کے لیے، انصاف لینے کے لیے، اگر کسی نے قبضہ کر لیا ہے یا اس کا حق کیا اسے نہیں مل رہا تو اسے کم از کم 30-40 سال لگ جاتے ہیں۔ تو یہ 30-40 سال کا مطلب یہ ہوا کہ انصاف اگر ڈیلے ہو کر ملتا ہے تو وہ انصاف نہیں ہوا کرتا۔ آج ہمارے معاشرے میں جو بے چینی ہمیں نظر آتی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جناب ہمارے حکمران جو ہیں وہ اس طریقے سے ہمیں ٹریٹ کریں گے جس طرح وہ اپنے بچوں کو ٹریٹ کرتے ہیں۔ جو حکمران ہوا کرتے ہیں وہ رعایا کے لیے، عوام کے لیے والدین کا درجہ رکھتے ہیں، لیکن ہمارے حکمران جو ہیں انہوں نے اپنا وتیرہ ہی علیحدہ بنایا ہوا ہے، وہ خوب لوٹ مار کرتے ہیں، اور ہمارا عدالتی نظام اتنا اس میں سکم ہے کہ وہ ان کے اوپر گرفت نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر گرفت کرتے بھی ہیں تو وہ بہت با اثر بگلا کے ساتھ، با اثر مافیاز کے ساتھ مل کر، با اثر جو ہے وہ ان کو جو مشورے دینے والے ہیں، ان کے سفارشی جو ہیں وہ بچ نکلتے ہیں۔ صرف اپوزیشن جو ہوتی ہے وہی شکنجے میں آتی ہے، جو نئی حکومت آتی ہے اس کو انصاف کے نام پر تخت مشق بنایا جاتا ہے۔ گویا یہ انصاف کا مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ جب ایک پارٹی حکومت میں ہوتی ہے، اس کے بعد جب وہ جاتی ہے تو نئی پارٹی حکومت میں آ جاتی ہے تو وہ اپنے مخالفین کو عدالتوں کے ذریعے جو ہے نشان عبرت بناتی ہے۔ اس سے یہ بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ انصاف کے ایوان جو ہیں بجائے اس کے کہ عوام الناس کے لیے خیر کی خبر لائیں، بلکہ وہ تو صرف ایک کٹ پتلی بنے ہوئے ہیں، ایک انسٹرومنٹ بنے ہوئے ہیں اس مافیاز کے ہاتھوں، اس حکمران اشرافیہ کے ہاتھوں، کہ وہ اس عدالتی نظام نے ان کے مخالفین کو جو ہے نا وہ صرف نکیل ڈال کے رکھنی ہے۔ تو یہ صورتحال عام پاکستانی کے لیے انتہائی افسوسناک ہے کہ یہ ملک جو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا، اور حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا تھا کہ یہ جو ہمارا ملک ہوگا نیا پاکستان جس کا نام ہے، اس میں اسلام کی یہ لیبارٹری ہوگا، ہم اپنے اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ ہمارے آئین پاکستان میں واضح طور پر لکھا ہے کہ قرآن و سنت جو ہے وہ سپریم لا ہے، لیکن اس سپریم لا کی امپلیمنٹیشن ہمیں کہیں نظر نہیں آتی۔ شریف آدمی جو ہے وہ تھانے کچہری جاتے ہوئے ڈرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اگر اس کے ساتھ کچھ ظلم بھی ہو گیا تو وہ برداشت کر لے اور گھر میں ہی بیٹھا رہے، کیونکہ اگر وہ عدالت کچہری کے چکر میں، تھانے کچہری کے چکر میں پڑ گیا تو ایک تو اس کا ٹائم ضائع ہوگا، پیسہ ضائع ہوگا، اور وہ رل بھی جائے گا۔ یہ المیہ ہے ہمارے معاشرتی سسٹم کا، اس عدالتی نظام کا، اور اس کے ذمہ دار جو ہیں وہ ہمارا حکمران طبقہ ہے، یہ اشرافیہ ہے جنہوں نے عوام کو یرغمال بنایا ہوا ہے، کیونکہ یہ سسٹم اس طرح کا ڈیولپ کر دیا گیا ہے کہ یہاں پر اگر کوئی حق سچ بات کہنا بھی چاہتا ہے تو اس کی سنوائی نہیں ہوتی، لمبی لمبی ڈیٹیں لے لی جاتی ہیں، لوگ جوتیاں چٹکھاتے پھرتے ہیں اور انصاف ان کی پہنچ سے کوسوں دور چلا جاتا ہے۔ یہ جو سسٹم ہے اس سسٹم کو اب ختم ہو جانا چاہیے، اس نظام عدل کو، اس نظام سیاست کو اب تباہ و برباد ہو جانا چاہیے۔ جتنی عوام مشکلات کا شکار ہے، دکھ کا شکار ہے، تکلیف کا شکار ہے، یہ اللہ کے ساتھ کھلی جنگ لڑی جا رہی ہے، یہ اللہ کے بندوں کو انصاف سے دور رکھا جا رہا ہے، اور حکمران اشرافیہ ایک کو نیچا دکھانے کے لیے، ایک گروپ کو جو ہے وہ آسانیاں فراہم کرنے کے لیے انہوں نے عدالتوں کو جو ہے وہ انسٹرومنٹ کے طور پر استعمال کیا ہوا ہے۔ ہم نے آج جس آیت کی طرف جو ہے وہ توجہ دلائی تھی کہ گواہی دینی پڑے، اپنے خلاف بھی دینی پڑے تو دو، اپنی جو ہے رشتہ داروں، اپنے عزیزوں کے خلاف بھی گواہی دینی پڑے تو دو،
لیکن یہاں کا تو صورتحال پر جو ہے وہ عجیب و غریب بنی ہوئی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے حال پر رحم کرے اور ہمارے حکمرانوں کو ہدایت کرے، کیونکہ جو کچھ اوپر ہو رہا ہوتا ہے وہی کچھ نیچے ہوتا ہے۔ اگر آج حکمران طبقہ درست ہو جائے، وہ اپنی سمتیں درست کر لے، وہ بھی قانون کو اپنے اوپر اسی طرح لاگو کر لے، تو یقین کیجئے عوام الناس کو چند دنوں کی بات ہے کہ وہ بالکل درست ہو جائیں گے، اور یہ نظام عدل، یہ نظام معاشرت، یہ ہمارا جو سسٹم ہے، معاشی نظام، سماجی نظام، عدالتی نظام، یہ سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے اگر ہم اپنی انفرادی اور اجتماعی جو عقیدتیں ہیں اس کا مرکز و محور اللہ پاک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک کو بنائیں۔ اللہ پاک ہم سب کا ہمیں ناصر